بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا سیریز شرح ادائے کی بخشش قسط نمبر 21 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بھی گزشتہ کلام کے چند اشعار پر یہ سلسلہ مشتمل ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ کلام وہی چل رہا ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ آج اسی کلام کا شعر ہے کہ بڑھیں اس درجہ موجیں کثرت افضال والا کی، کنارہ مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت کا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ اس درجہ، اس کا معنی اس قدر، موجیں اس کا معنی ہے موج کی جمع ہے، لہر ولولہ، کثرت اس کا معنی ہے بہتات زیادہ ہونا، افضال یہ فضل کی جمع ہے، اس کا معنی عنایت مہربانی، والا بمعنی بلند اونچا بزرگ، کنارہ اس کا معنی ہے سرا کونا، کنارہ مل گیا اس کا معنی ہے پتہ مل گیا، خبر مل گئی، یہاں مراد ہے کہ تعلق قائم ہو گیا۔ نہر دریا کی شاخ، دریائے وحدت یکتائی کا دریا، توحید کا دریا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کی نہر میں اس جوش سے لہریں اٹھیں کہ دریائے وحدت میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں کا سلسلہ اس قدر پھیل گیا کہ ان میں اور اللہ کریم کی عنایتوں کا فرق مٹ گیا، دوئی ختم ہو گئی۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ بٹھتا ہے کونین میں باڑا اسی سرکار کا، ہیں زمین و آسماں خانے حبیب کبریا۔ انا اعطیناک الکوثر فرمائے تیرے حق میں داور، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، اور دی کثرت کیا کہنا۔ ظاہر یہ ہوا آیا اللہ رما سے، ہے قوت حق طاقت بازو محمد۔ جب نائب و محبوب خدا آپ ہی ٹھہرے، پھر کیوں نہ ہو ہر چیز پر قابو محمد۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز۔ آج جس نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ کیا رحمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کمی نہیں، کرتے رہے ہیں حکم سے ہم عمر بھر خلاف۔ اگرچہ عابدوں کے پاس سامان عبادت ہے، گنہگاروں کو کافی ہے فقط ایما محمد کا۔ امامہ نے اشارہ۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں، کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خم ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بل، پیچ و تاب۔ زلف اس کا معنی ہے بالوں کی وہ لٹ۔ ساجد سجدہ کرنے والا۔ محراب اس کا معنی ہے امامت کے لیے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ابرو بھویں، والی مالک آقا، سیاہ کاران سیاہ کار کی جمع بمعنی گناہگار بدکار۔ مطلب و تشریح اس شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بل کھائی زلفیں آپ کے دونوں ابروؤں کے محراب میں سجدہ ریز ہیں،
اور رحمت باری کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا کریم تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے، ان کی خطائیں معاف کر دے۔ تو مالک و مختار ہے، اپنی بے پایہ رحمت سے انہیں نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی آپ کے ہونٹوں پر رب حب لی امتی تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت بھی آپ کی زبان عطر پر یہی دعا تھی، رب حب لی امتی۔ شعر عرض کرتا ہوں اس مفہوم سے میل کھاتے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میری امت بخش دے، میری امت بخش دے، ہے یہی ہر دم دعائے مصطفیٰ۔ لاتے ہی تشریف فرمایا کہ حب لی امتی، اے شفیع روز محشر رحمت للعالمین۔ اتارا جب نبی کو قبر انور میں تو آتی تھی صدا، امتی یا امتی لبہائے سرور سے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مدد اے جوشش گریہ بہا دے کوہ اور صحرا، نظر آ جائے جلوائے بے حجاب اس پاک تربت کا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ لفظ استعمال ہوا ہے جوشش، اس کا معنی ہے جان، ولولہ، ابال۔ گریہ بمعنی رونا، کوہ بمعنی پہاڑ، صحرا بمعنی ریتلا، علاقہ ریگستان بیابان، جلوہ تجلی نورانی چمک، بے حجاب اس کا معنی ہے بے پردہ، تربت اس کا معنی ہے قبر۔ اس شعر کے مطلب و تشریح کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے میرے جذبہ شوق میری مدد کر، کہ اے میرے ولولہ محبت اتنے آنسو بہا، اس قدر گریہ وزاری کر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور میرے درمیان جو پہاڑ اور سریا حائل ہیں وہ سب ان آنسوؤں سے بہہ جائیں، سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تاکہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی حجاب کے بغیر نظارہ کر سکوں، یعنی میرا محبوب میری نظروں کے سامنے ہو اور میں جی بھر کے اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکوں۔ اس مناسبت سے کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں جو ذہن اور خیال کی دہلیز پر دستک دے رہے ہیں۔ قسم حق کی وہ دن عیدین سے بڑھ کر میں سمجھوں گا، قسم حق کی وہ دن عیدین سے بڑھ کر میں سمجھوں گا، نظر آئے گا جس دن سبز گنبد ان کی تربت کا، میں سمجھوں گا میری کشت تمنا میں بہار آئی، نظر آئے گا جس دن سبز گنبد ان کی تربت کا، کلی کھل جائے گی دل کی جگر ہو جائے گا ٹھنڈا، نظر آئے گا جس دن سبز گنبد ان کی تربت کا، میں سمجھوں گا ہوا جنت میں داخل موت سے پہلے، نظر آئے گا جس دن سبز گنبد ان کی تربت کا، اسی امید پر ہے زندگی عشاق حضرت کی، کبھی تو عمر میں ہوگا نظارہ ان کی تربت کا، میرا دل ہے مدینے میں مدینہ میرے دل میں ہے، کھنچا سینہ میں ہے نقشہ حبیب حق کی تربت کا، دونوں ہوں بے ہم یکجا کعبہ بھی مدینہ بھی، گھر کعبہ دل میں ہو نقشہ تیری تربت کا، بلندی فلک کا جب کبھی مجھ کو خیال آیا، کھنچا میری آنکھوں میں روزے کی زیارت کا، جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا تو سمجھوں گا میری نخل تمنا میں ثمر آیا، کعبہ دل میں مدینہ اور مدینہ میں ہو تم، میرے سینے میں بھی ہے تربت تمہاری یا رسول اللہ،
زمین طیبہ نہ کیوں آسمان سے اونچی ہو، زمین طیبہ نہ کیوں آسمان سے اونچی ہو، بنایا اس نے نبی کا مزار آنکھوں میں، تمہارا سبز گنبد دیکھ کر ہے عرش سکتہ میں، بلندی کس قدر پائی ہے، رفعت اس کو کہتے ہیں، تیری تربت کے آگے عرش کا بھی سر خمیدہ ہے، بلند افلاک سے ہے تیرا ایوان یا رسول اللہ، سر عرش کا خم ہے تیرے روزے کے مقابل، افلاک سے اونچے ہیں مکان ہائے مدینہ، فدا کیوں کر نہ ہو جانے جہاں اس سبز گنبد پر، کہ اس میں ہے سجی پیاری دلہن تربت محمد کی، ہزاروں قدسیوں کی بھیڑ ہے روزے کی جالی پر، ہزاروں آ رہے ہیں چومنے تربت محمد کی، اجل جلدی نہ کر اتنی، مدینے آ ہی پہنچے ہیں، خدا را دیکھ لینے دے ہمیں تربت محمد کی، نکلے جو جاں تو دیکھ کے گنبد حبیب کا، نکلے جو جاں تو دیکھ کے گنبد حبیب کا، مدفن بنے تو روضائے اطہر کے سامنے، آرزوئیں دل کی کرتی ہیں دعا اللہ سے، ہم بھی دیکھیں گے کبھی تربت رسول اللہ کی، آتے ہیں لاکھوں ملک جس کی زیارت کو انہیں، جان مومن کہیے یا تربت رسول اللہ کی، نہ کیوں سبز گنبد پہ عالم ہو قرباں، کہ اس میں بنی پیاری تربت نبی کی، عجب جالیاں ہیں سنہری سنہری، عجب پیاری پیاری ہے تربت نبی کی۔